بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام مسلم اپنی کتاب کے مقدمے میں احمد ابن سلمہ النیسابوری کے منشے کے مطابق کتاب کو کس طرح سے اور کس نہج پر تالیف کر رہے ہیں اسے بیان کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں ثم انا ان شاء اللہ مبتدئون فی تخریج ما سألت. اوپر بیان کیا تھا کہ قلیل اور کثیر کس کے لیے مفید ہے، تو قلیل عوام کے لیے اور کثیر یہ خواص کے لیے. اور پھر اپنے نہج کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ثم انا ان شاء اللہ، اور پھر ہم ان شاء اللہ جیسا آپ نے درخواست کی ہے، جیسا تو نے سوال کیا ہے، اسی طرح سے تخریج کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. وَتَأْلِيفِهِ عَلَى شَرِيطَةٍ، اور اس شرط پر اس کی تألیف کا آغاز کر رہے ہیں سوف اذکرها لک، جسے میں تیرے لیے بیان کروں گا. تو احمد ابن سلمہ ہی گویا کہ اس کے مخاطب ہے کہ جیسا آپ نے سوال کیا ہے بالکل اسی انداز میں ہم کتاب کو تالیف کرنے اور احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کی سعی اور کوشش کر رہے ہیں. وہو، اور وہ یہ انا نعمد الى جملة ما اسند من الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی چیز بیان کرتے ہیں، اور وہ اسلوب، منہج اور طریقہ یہ ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جن چیزوں کو منسوب کیا گیا ہے، جن اخبار کو منسوب کیا گیا ہے، اس پر اعتماد کریں گے. کیا مطلب کہ اس میں آثار صحابہ، آثار تابعین اور اقوال محدثین وغیرہ کو ہم زیادہ بیان کریں گے نہیں، بلکہ ہم گویا کہ سب سے پہلے احادیث مبارکہ پر پورا زور دیں گے اور احادیث ہی کو لانے کی کیا کریں گے، کوشش کریں گے. فَنَقْسِمُهُ عَلَى 3 أَقْسَامٍ، اور ہم اسے تقسیم کریں گے، یعنی ان اخبار مسندہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب جن اخبار کی اسناد ہوگی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوں گے، جو سند متصل سے ثابت ہوں گے، اسے 3 قسموں پر تقسیم کریں گے. وَثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِّنَ النَّاسِ، اور 3 طرح کے لوگوں کے طبقات پر، عَلَى غَيْرِ تَكْرَارٍ، اس طور پر کہ تکرار نہیں ہوگا، کہ احادیث کو لائیں گے اور ان احادیث کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور اس میں ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم تکرار سے کام نہیں لیں گے. کیا مطلب؟ اس لیے کہ مصنف کو جو سوال کیا گیا ہے، اس سوال میں سب سے پہلی یہی بات رکھی گئی ہے کہ آپ احادیث کو جمع کریں اور جمع کرنے میں تلخیص سے کام لیں. تو فرماتے ہیں کہ ہم اسی شرط کے مطابق تلخیص سے کام لیں گے، 3 حصوں پر اس کو تقسیم کریں گے، 3 طبقات پر تقسیم کریں گے، اس طور پر کہ اس میں تکرار نہیں ہوگا. اب آگے تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہوگی، کیا 3 قسمیں ہیں اور وہ کیا کیا اس کے اوپر طبقات ثلاثہ کیا ہے. إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث. ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے
کہ کوئی ایسا مقام اور ایسا موضع آ جائے جس میں حدیث کو مکرر لانے کے بغیر چارے کار نہ ہو. لا یستغنی فیہ عن ترداد حدیث، حدیث کو تکرار کے ساتھ لانا ہی پڑ جاوے ہمیں. وہ کب ہوگا؟ کہا فیہ زیادۃ معنی، کہ اس میں کوئی نہ کوئی معنی زیادہ ہوگا. یعنی ایک سند کے ساتھ ایک حدیث کو بیان کیا، دوسری کسی سند سے وہ حدیث مل رہی ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت اضافہ ہوگا، اس اضافے کی وجہ سے کوئی اور فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا، تو وہ بظاہر تکرار نظر آئے گا مگر کسی فائدے سے خالی ہوگا نہیں. تکرار لا یعنی نہیں ہوگا، تکرار بیجا نہیں ہوگا، کسی نہ کسی فائدے میں وہ تکرار ہوگا. دوسرا بیان کر رہے ہیں او اسناد یقع علی جنب اسناد لعلت تکون ہناک. دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں تکرار کی. ایک تو یہ کہ زیادتی معنی ہوگا، اور دوسرا بیان کر رہے ہیں یا کوئی سند دوسری سند کے ساتھ لانی پڑے، الی جنب اسناد، اس کے بغل میں لانا پڑے گا. مطلب ایک سند کے بعد، ایک حدیث کے بعد اس سے ملتی جلتی دوسری حدیث لانی پڑے. لعلت تکون ہناک، کہ اس پہلی میں کوئی ایسی علت ہو جو دوسری لائی جانے والی سند سے دور ہو رہی ہے. احادیث مبارکہ میں دو حیثیت سے بحث ہوتی ہے. ایک تو حدیث میں بحث ہوتی ہے سند کے اوپر، اور دوسرا حدیث میں بحث ہوتی ہے متن کے اوپر. اب سند پر جو بحث ہوتی ہے اس کا تعلق علم الجرح و تعدیل سے ہے، اور متن پر جو بحث ہوتی ہے اس کا تعلق علت سے ہوتا ہے، کہ متن میں کوئی علت پائی جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے سند میں بھی کوئی علت پائی جاتی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ پہلی روایت میں کہیں کوئی کمی زیادتی ہو تو ہم دوسری روایت لائیں گے تاکہ وہ کمی کو اس روایت کے ذریعے سے کیا کیا جائے، پور کیا جائے، اور بات بالکل واضح ہو جاوے، اور جو بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ بغیر علت کے بالکل واضح اور صاف ہو جائے. تو فرماتے ہیں او اسناد یقع الی جنب اسناد لعلت تکون ہناک لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام. اب جو دو وجوہات سے وہ احادیث کو مکرر لا سکتے ہیں، ان مکرر لانے کی توجیحات بیان کر رہے ہیں کہ یہ مکرر، آپ تو پہلے نہ بول چکے ہیں کہ مکرر لائیں گے نہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مکرر بھی لا سکتے ہیں. تو کہا کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں لأن المعنى الزائد في الحدیث، اس لیے کہ کسی حدیث میں کسی معنی کا زائد ہونا، المحتاج الیہ، جس کی ضرورت ہو، یقوم مقام حدیث تام، یہ بھی مستقل ایک مکمل حدیث کے قائم مقام ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر کسی حدیث میں سے کوئی نیا معنی آپ کو حاصل ہو رہا ہے تو اس نئے معنی کا حاصل ہونا گویا کہ ایک نئی حدیث کا حاصل ہونے کے مترادف ہے. اگرچہ حدیث ایک ہی ہے مگر جو نیا معنی مل رہا ہے اس سے آپ کو کوئی نیا حکم معلوم ہو رہا ہے، آپ کو اس کی وجہ سے کوئی نئی معلومات ہو رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ تو ہے، تکرار بلا فائدہ تو نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ مکرر لانا بھی مکرر نہیں ہے، بلکہ وہ مکرر بھی اپنے اندر ایک حدیث تام کے کسی فائدہ تامہ کو لانے کے مترادف ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة. لہذا اس حدیث کا اعادہ اور اس کا تکرار ضروری ہو جاتا ہے اس وجہ سے جیسا کہ ہم نے بیان کیا، یعنی زیادتی معنی کی وجہ سے. تو فرماتے ہیں کہ ہم مجبوری کے درجے میں تکرار کریں گے، ورنہ ہم تکرار کے ساتھ لائیں گے نہیں. تو
تو اسی کو فرما رہے ہیں فلا بد من اعادۃ الحدیث الذی فیہ ما وصفنا. اب اس کو اور ہم اچھے انداز میں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ تکرار سے ہمارے اجتناب کی کوشش ہوگی، کوشش یہ کریں گے کہ تکرار نہ کریں، لیکن اگر تکرار کریں گے تو اس تکرار میں دو میں سے کوئی ایک فائدہ حاصل ہوگا، یا تو زیادتی معنی حاصل ہوگا، یا پھر اس تکرار میں تکرار کی وجہ سے جو علت ہے وہ علت ختم ہوگی. تو فرماتے ہیں اس وجہ سے ہم احادیث کو مکرر لا سکتے ہیں، اس کے علاوہ بغیر کسی مطلب کے ہم احادیث کو مکرر لائے ایسا ہو سکتا نہیں ہے. تو اب ان کو اسی کو بیان کیا کہ اگر ہم ایسے موقع پر حدیث کو مکرر لانے کی کوشش نہ کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر ہمارے لیے دشواری یہ ہوگی کہ ہم تکرار سے بچنے گئے اور جو علت اور جو فائدہ حاصل ہو رہا تھا اس سے ہم نے پہلو تہی اختیار کی، تو ہمیں مجبوری کے درجے میں اسے لانا پڑے گا. تو فرمایا فلا بد من اعادۃ الحدیث الذی فیہ ما وصفنا من الزیادہ او ان یفصل ذلك المعنى من جملۃ الحدیث علی اختصاری. تیسری وجہ بیان کر رہے ہیں، یا تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرے جس میں اختصار پیش نظر رہا ہو. یعنی پہلے کسی حدیث میں اگر کوئی بات مختصراً بیان کی ہو تو اب جو دوسری حدیث ہوگی اس میں اس بات کو کیسے بیان کیا جائے گا؟ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا تو تفصیل بیان کرنے میں بھی تو فائدہ ہوگا نا، بغیر فائدے کے وہ خالی ہوگا نہیں. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی میں مالا بدمی، اس کے بغیر انسان کی زندگی ہی نہیں گزر سکتی ہے. من جملہ ان چیزوں کے تکرار ہے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تکرار انسان کی زندگی کا لازمہ ہے، چاہے روحانی زندگی ہو، چاہے جسمانی زندگی ہو، چاہے کیسی بھی ہو. آپ کہیں کیسے تکرار لازمہ ہے؟ ناشتہ کرتا ہے نا صبح میں، دوسرے دن پھر ناشتہ کرے گا. آج دوپہر میں کھاتا ہے، دوسرے دن پھر کھائے گا. وہاں کیوں نہیں بولتا ہے تکرار؟ شام کو کھاتا ہے پھر کھائے گا، ایک بار پانی پیتا ہے 2 گھنٹے کے بعد پھر پانی پیے گا. تو یہ تکرار ہے. یہ تکرار انسان کی زندگی کا لازمہ ہے. کسی ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا، اردو میں اچھی کتاب تھی، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کون کون سی چیزیں انسان کی زندگی کا لازمہ ہے کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی گزر ہی نہیں سکتی. جیسے سونا، آج سویا ہے، اب ایسا نہیں بولے گا کل تو سو لیا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی موقع ملے گا تو واپس کیا کرے گا؟ سو جائے گا. تو تکرار، اس لیے تکرار سے انسان کو وحشت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تکرار کے بغیر کام چل سکتا نہیں. تو ہمارے مصنف بھی بیان کر رہے ہیں کہ بھیا تکرار ہو رہا ہے، تکرار سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ کسی نہ کسی فائدے سے خالی. اب اگر آدمی کہے کہ وہ ایک بار تو پانی پیا، آپ کیا پانی پینے کا؟ تو ظاہر سی بات ہے مسئلہ ہو جائے گا، کب تک یہ پیاسا رہے گا؟ تو آپ کو تکرار کرنا پڑے گا. اب یہ تکرار بھی فائدے سے خالی نہیں ہے کہ انسان کے بدن کو پانی کی ضرورت ہے، کیونکہ ویسے بھی انسان کے بدن کے اندر میں 80% کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے. 76 سے 80% انسان کے بدن میں کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے. وَمِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی ہے تو سب کچھ ہے، پانی نہیں تو کچھ نہیں. تو اس لیے اب اگر انسان نہیں پیے گا تو ظاہر سی بات ہے انسان کی باڈی میں بہت سارے مسائل کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے. لہذا اس بنا پر ہمارے مصنف بھی فرما رہے ہیں کہ بھئی تکرار، میں تکرار نہیں لاؤں گا. اس سے آپ ایسا دماغ میں بٹھا کر نہ سمجھ جاوے کہ ایک حدیث ایک بار حضرت والا لائے، اس کے بعد تو آخر تک وہ حدیث لانے والے ہی نہیں. کہا نہیں، وہ حدیث کسی باب کے تحت، کیوں؟ حضور نے خود فرمائے اوتیت جوامع الکلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری تو بعض مرتبہ ایک حدیث کو 25-25 تیسری جگہ پر لائے.
کیوں؟ کتاب موٹی کرنے کے واسطے نہیں، کیونکہ اس حدیث سے ایک حکم انہیں یہاں بھی مل رہا تھا، اس حدیث سے دوسرا حکم وہاں بھی مل رہا تھا، اس حدیث سے تیسرا حکم وہاں بھی مل رہا تھا۔ تو ایک ایک حدیث سے کئی مسائل، میں نے اس سے پہلے بھی شاید آپ حضرات کے سامنے کہا کہ ہمارے محدثین اور فقہا جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو جو دماغ دیا تھا، دنیا میں کسی بھی انسانی طبقے کو ایسا دماغ نہیں ملا۔ کیوں؟ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، چھوٹا سا جملہ ہے، اس سے 300 مسائل کا استخراج کیا۔ کتنے مسائل کا استخراج کیا؟ تو چھوٹے چھوٹے جملے سے اتنے مسائل نکالتے ہیں وہ کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اب یا ابا عمیر کہا حضور نے، اب وہ 3 سال کے بچے تھے، تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ضروری نہیں ہے کہ اس کے یہاں بچہ ہو تو ہی وہ اپنے آپ کو کیا کہے، ابو حمزہ یا ابو فلاں یا ابو فلاں کہے۔ کہا نہیں، وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے۔ میں عربی سوم پڑھتا تھا، اس وقت اس حدیث کو کہیں پر میں نے پڑھا، تو اسی دن سے میں نے بھی ابو حمزہ لکھنا کیا کر دیا تھا، شروع کر دیا۔ جہاں پر نام چھپانا ہو کہ کسی کو پتہ نہیں چلے کہ بھئی یہ کس نے لکھا ہے، تو میں کیا لکھ دیتا تھا، ابو حمزہ لکھ دیتا تھا۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کے یہاں پہلے حمزہ ہی آئے گا؟ میں نے کہا کہ بھئی وہ کوئی بھی آئے، اور اتفاق سے حمزہ ہی آئے۔ تو کہا کہ اس سے پتہ چلا کہ حضور نے جب 3 سال کے بچے کو کنیت سے پکارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کنیت کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ کے کنیت ہونے کے لیے آپ کی اس اولاد کا ہونا ضروری نہیں۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں ام عبداللہ کہتے تھے، جبکہ ان کا کوئی بیٹا عبداللہ تھا نہیں، لیکن امید تھی کہ بھئی عبداللہ آ سکتے ہیں، لہذا انہیں کیا کہا گیا، ام عبداللہ کہا گیا۔ تو ایسے جو بھی لوگ ہوتے ہیں اس طریقے سے، تو کہا اپنی کنیت رکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے اتنے مسائل، 300 مسائل سے زیادہ۔ اب جب یا اما عمیر یا ما فعل النغیر سے ہمارے محدثین کتنے مسائل کا استخراج کر سکتے ہیں؟ 300 مسائل کا استخراج کر سکتے ہیں۔ تو امام بخاری اگر ایک روایت کو 25-30 مرتبہ لائے اور امام مسلم 2-4 مرتبہ لاوے، تو کوئی غلطی ہے ان کی؟ کوئی غلطی ہے نہیں۔ تکرار لازمہ حیات بشری ہے، تکرار لازمہ حیات بشری ہے، اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ آدمی چلتا ہے، ایسا نہیں بولتا ابھی تو چل گیا ہے، ارے چلنا ہی پڑے گا، نہیں چلے گا تو کیا کرے گا۔ تو ایسے زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تو اس وجہ سے امام مسلم، لیکن پھر بھی وہ بیچارے ایکسپلین کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ بھیا میرے کو شوق نہیں ہے تکرار کرنے کا، مگر تکرار کے بغیر چارہ ہی نہیں، تو میں کیا کروں اب۔ تو پہلے تو بول دیا انہوں نے میں تکرار ہونے والا نہیں ہے، لیکن بعد میں ان کو سمجھانا پڑا۔ جب انہوں نے غور کیا تو کہا کہ تکرار نہیں ہوگا تو کام چلنے والا ہے نہیں، تو اس لیے آپ اس کو سمجھا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں او ان يفصل ذلك المعنى جملة الحديث على اختصاره، کہ جو حدیث اختصار کے ساتھ ہے، دوسری حدیث اس کی تفصیل بیان کر رہی ہو۔ اذا امکن، ایسا جب ممکن ہوتا ہے، ولكن تفصیلہ ربما عصر من جملته فإعادته بهيئته اذا ضاق اسلم، لیکن اس کی تفصیل کو ذکر کرنا یہ بعض مرتبہ دشوار ہو جاتا ہے، اور اس دشواری کا حل اعادے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، اعادے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں پر اختصار کے ساتھ ذکر کیا، اس کی تفصیل کو بیان کرے، کہ بعض مرتبہ اس تفصیل سے بھی بات واضح نہیں ہوتی، تو مزید تفصیل اور کہیں پر مل جاوے، تو کہا اس کو بھی لانا پڑے گا، تو اس کے بغیر بھی کام چلنے والا ہے نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تکرار سے اور اعادے سے کسی کو مفر ہے نہیں۔ فَإِعَادَتُهُ بِهَيْئَتِهِ، لہذا اس کا اعادہ اسی حیت کے ساتھ، اذا ضاق، جب مقام تنگ ہو جائے، اسلم، تو زیادہ مناسب ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تکرار لانے ہی سے بات جب واضح ہو رہی ہے تو ہم کو تکرار کے ساتھ کام کرنا ہوگا، لہذا اس تکرار سے آپ کو چندہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِّنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ فَلَا نَتَوَلَّى فِعْلَهُ۔ اب کوئی یہ سمجھ سکتا تھا دفع دخل مقدر کر رہے ہیں کہ تکرار کے بہانے کچھ بھی کریں گے، تو کہا کہ نہیں، تکرار کے بہانے تو فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِنْ إِعَادَةٍ بِجُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ فَلَا نَتَوَلَّى فِعْلَهُ۔ ہاں البتہ جہاں پر اعادہ اور اختصار کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہوگا، فلا نتولی فعلہ، تو ہم پھر اس کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی جہاں بہت سخت ضرورت ہوگی وہیں پر تکرار کریں گے، اور جہاں بغیر تکرار کے کام چل جائے گا تو فلا نتولی، تو پھر ہم تکرار سے کام لینے والے نہیں۔ تو گویا کہ ضرورت شدیدہ کی بنیاد پر ہم تکرار کرنے والے ہیں، اور حقیقت بھی ایسی ہے۔ امام مسلم نے وعد وفا، اذا وعد فوفا، تو انہوں نے وعدہ کیا اور انہوں نے وعدے کو کیا کیا، پورا کیا۔ زبردستی یہ تکرار کرتے نہیں ہیں۔ ان جو چیزوں کو بیان کیا ہے انہی چیزوں کے پیش نظر ان کے یہاں تکرار ہوتا ہے، تین میں سے کسی ایک وجہ سے، یا تو وہ تکرار کریں گے کوئی زیادتی معنی کے لیے، یا وہ تکرار کریں گے کسی علت کو دور کرنے کے لیے، یا وہ تکرار کریں گے اختصار کی تفصیل کے لیے، اختصار کی تفصیل کے لیے۔ ان تین میں سے کسی ایک وجہ سے وہ تکرار کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اعادہ اور تکرار کرتے نہیں ہے۔ اب مصنف نے جو بیان کیا فَنَقْسِمُهُ عَلَى 3 أَقْسَامٍ، تو قاضی عیاض اس کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں کہ امام مسلم نے جو یہ بات بیان کی ہے تو یہ صحیح احادیث کو 3 قسموں میں اور 3 قسم کے روات پر منقسم کرتے ہیں۔ اور قاضی عیاض کا یہ کہنا ہے کہ اپنی اس کتاب میں آپ نے طبقہ اولا اور احادیث صحیحہ کا انتظام کیا، اور ان کا منشا یہ تھا کہ دوسرے اور تیسرے طبقے اور دوسرے اور تیسرے درجے کی احادیث کو الگ سے مستقلاً وہ لکھیں گے، لیکن وافت المنیت، مگر آپ کو زندگی نے وفا نہیں کی، لہذا اس کتاب میں آپ نے احادیث صحیحہ 3 قسموں میں سے صرف احادیث صحیحہ کو لیا، اور 3 طبقات میں سے صرف اس طبقے سے لیا جس طبقے کو طبقہ ثقات کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے طبقے سے اور کسی دوسرے درجے کی احادیث کا آپ نے انتظام کیا نہیں۔ یہ قاضی عیاض کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے، اور حاکم نیشابوری فرماتے ہیں کہ ان کی کتاب کو دیکھنے کے بعد یہی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں، کہ امام مسلم کی کتاب پر اگر نظر کی جائے تو آپ کی کتاب میں 3 طرح کی حدیثیں ملتی ہیں۔ ایک تو وہ حدیثیں ملتی ہے جس کو احادیث حفاظ کہا جاتا ہے، متقنین اور ثقات راویوں کی حدیثیں جو بکثرت ہے، اور پھر اس کے بعد اگر ضرورت پڑتی ہے تو ایسے راویوں کی روایت کو لاتے ہیں جو اہل الستر والصدق ہے، کیا مطلب ثقہ درجے کے نہیں مگر ضعیف بھی نہیں، یا تو ان کا حال پوشیدہ ہوتا ہے البتہ ان کی صداقت مسلم ہوتی ہے، اس لیے ان کو اہل الستر والصدق کہا جاتا ہے۔ ہاں البتہ تیسرے طبقے کے راویوں کی روایتوں کو لانے سے اجتناب کیا آپ نے، جو متہم ہو یا مجروح قسم کے ہو۔
تو اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ اس سلسلے میں کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، مگر آپ کی زندگی کے وفا نہ کرنے سے وہ کام رہ گیا ہو۔ بعض شراح کا یہ کہنا ہے کہ مسلم شریف کی بعض روایتوں میں تھوڑا سا ضعف معلوم ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر آپ نے طبقہ ثالثہ سے بھی گویا کہ مدد لی ہے، اگرچہ وہ اقل قلیل ہی کیوں ہے نہ ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام مسلم جو ہے ان کی کتاب کو بخاری کے بعد کا مرتبہ ملا۔ کیوں؟ کہ آپ نے اگرچہ احادیث صحیحہ کا انتظام کیا، مگر ضرورت پڑنے پر آپ نے کچھ تھوڑے سے کمزور درجے کی احادیث کو بھی اپنی کتاب میں جگہ دی۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ آپ کی کتاب کا درجہ دوسرے نمبر پر چلا گیا۔ اب آپ نے جن احادیث صحیحہ کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے تو فرماتے ہیں کہ ایسی احادیث یہ تقریباً 80% سے زیادہ ہے۔ 80% سے زیادہ آپ کی حدیثیں طبقہ اولا والی، اور 10 سے 15% حدیثیں وہ ہے جو طبقہ ثانیہ والی ہے، اور مشکل سے 2-5% ایسی ہے جو طبقہ ثالثہ سے تعلق رکھتی ہے۔ تو گویا کہ آپ نے اپنے مقدمے میں جو بات بیان کی اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ تینوں طرح کے طبقے سے مدد لیتے ہیں، لیکن موضوع اور حد درجہ ضعیف کی طرف آپ بالکل جاتے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے دوسری احادیث کتب کے مقابلے میں آپ کا درجہ کیا ہے؟ بلند ہے۔ ابو داؤد ہے، نسائی ہے، اور ابن ماجہ ہے، اور ترمذی، اس کے مقابلے میں آپ کا درجہ کیا ہے؟ بلند ہے، کیونکہ آپ بہت زیادہ ضعف کی طرف آپ کا میلان نہیں ہے۔ بہرحال تو امام مسلم کا یہ کہنا ہے کہ وہ 3 قسم کے طبقات کے لوگوں سے روایت کو ذکر کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ طبقہ اولا پر آپ پورا توجہ دیتے ہیں، اس کے بعد ضرورت شدیدہ کی بنیاد پر طبقہ ثانیہ کی طرف جاتے ہیں، اور مزید ضرورت ہو تو پھر طبقہ ثالثہ کی طرف جاتے ہیں۔ آپ خود آگے اس کو بیان کرتے ہیں، فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَن نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى، اور بہرحال قسم اول تو ہم اسی پر اعتماد کریں گے اور اسے مقدم ذکر کریں گے، ایسی حدیثوں کو جو عیوب سے ہر طرح سے پاک اور صاف اور مجلہ و مصفہ ہے، من ان تکون ناقلها اہل استقامت فی الحدیث، کہ ان احادیث کو نقل کرنے والے محدثین کی نگاہ میں اہل استقامت ہے، واتقان لما نقلوا، اور متقنین ہے ان چیزوں کے سلسلے میں جنہیں انہوں نے نقل کیا۔
لم یوجد فی روایتہم اختلاف شدید، ان کی روایتوں میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، ولا تخلیط فاحش، اور نہ ہی ان کے یہاں پر تخلیط فاحش کسی قسم کا اختلاط پایا جاتا ہے، کما قد عثر فیہ علی کثیر من المحدثین، جیسا کہ بہت سارے محدثین اس سے دوچار ہوئے ہیں، کہ بہت سارے اچھے اچھے محدثین ہوتے ہیں مگر وہ اختلاط کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ تلبیس کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی آخری عمر میں ہو جاتے ہیں اور کبھی درمیانی عمر میں ہو جاتے ہیں، وبان ذلک فی حدیثہم، اور یہ چیزیں ان کے احادیث سے واضح ہو جاتی ہے۔ تو آپ کا یہی کہنا ہے کہ بھئی ہمارا پورا کے پورا اعتماد کس کے اوپر ہوگا؟ طبقہ اولا پر ہوگا۔ اور طبقہ اولا کیسا ہے؟ تو کہا طبقہ اولا انتہائی درجہ احتیاط کے ساتھ، بغیر کسی اختلاف کے، ان کا حافظہ یہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ پورے طور پر ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ہم اسی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے احادیث کو لاتے ہیں۔ فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوبِ بِالْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ فَإِنَّ اسْمَ السَّتْرِ وَالصِّدْقِ وَطَاعَاتِ الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا فيما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية۔ تو فرماتے ہیں کہ ہماری کوشش فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ، کہا کہ یہ پہلے طبقے کے لوگوں کی احادیث کا جب ہم مکمل طور پر احاطہ کر لیتے ہیں، تقصینا اس کا مطلب کیا ہے، اس کا احاطہ کر لیتے ہیں، اتبعنا اخبارا یقع فی اسانیدها بعض من لیس بالموصوف بالحفظ والاتقان، تو پھر اس کے بعد ہم ایسی روایتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں جن روایتوں میں کہ اسانید میں اگر اوپر ذکر کیے گئے درجے کا اتقان نہیں ہوتا ہے، البتہ وہ بہت زیادہ ضعیف بھی نہیں ہوتے، تو مصنف اس کو بیان کر رہے ہیں